آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہمارا معاشرہ اور کورٹ میرج. کیا ہم ایز اے سوسائٹی، ایز اے نیشن اسلام کے مطابق چل رہے ہیں، یا کچھ ایسے مسائل ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو آج تک نہ ہم نے سمجھی ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کی ہیں. ان میں ایک بات ہے کورٹ میرج کی. ہمارے اس معاشرے میں لوگ کورٹ میرج کی طرف کیوں جاتے ہیں اور اسلام کورٹ میرج کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کے بارے میں میرے ساتھ موجود ہیں محمد ولید الرحمان مغل صاحب. کیونکہ ہمارا پروفیشن لا ہے، تو ہم اسلام اور کورٹ میرج، اسلام میں کورٹ میرج کا جو سٹیٹس ہے اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کیا اسلام میں کورٹ میرج کا کوئی ایسا اصول ہے کہ ایک بندہ، ایک عورت یا ایک لڑکا یا ایک لڑکی کورٹ میرج کر سکتے ہیں یا نہیں. تو جی ولید الرحمان صاحب، آپ سے بس اتنا پوچھنا ہے کہ کیا اسلام میں کورٹ میرج کی کوئی ویلیو ہے، اور اگر اسلام میں کورٹ میرج کی ویلیو ہے تو کون سی ایسی باتیں ہیں جن کی بنا پر ایک بندہ، ایک لڑکا یا لڑکی کورٹ میرج کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ کورٹ میرج ہوتی کیا ہے. کورٹ میرج ایسی شادی کو کہا جاتا ہے جس میں آپ کی شادی تھرو کورٹ کے ذریعے ہوتی ہے. اور اس شادی کروانے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پارٹیاں جن کے والدین جو ہے نا، پیرنٹس دونوں طرف کے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ ان کی شادی کی ان کی شادی میں راضی نہیں ہوتے، اور اس وجہ سے یہ شادی کی جاتی ہے تھرو کورٹ، تاکہ جب یہ شادی تھرو کورٹ کے ذریعے کی جائے تو دونوں پارٹیوں کو سیکیور کیا جائے، یعنی ان کو پروٹیکشن دی جائے. یہ شادی صرف پروٹیکشن کے لیے کی جاتی ہے تاکہ دونوں پارٹی کے جو رشتہ دار ہیں، ریلیٹیوز ہیں، پیرنٹس ہیں، وہ ان کو شادی کے بعد کچھ نہ کہہ سکیں. اس لیے یہ شادی کی جاتی ہے. اور اسلام میں جو کھلے الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی لڑکی جو بالغ ہو چکی ہے اور لڑکا جو بالغ ہے وہ اپنی آزاد مرضی سے شادی کر سکتے ہیں. اور اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹ آپ نے جو بھی دیکھے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کئی ایسے اسکینڈلز، کیس آپ کے سامنے آتے ہیں جن میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ آزاد مرضی ہم کس طرح اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کا کیا کیا فائدے یا نقصان ہو رہے ہیں. ہمارا معاشرہ چونکہ ایجوکیٹڈ ہے، لوگ اب سمجھ چکے ہیں، اسلام کو کافی طرح سمجھ چکے ہیں، کافی ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ اسلام ہمیں کون کون سے رائٹ دیتا ہے. یہ جو شادی کا رائٹ ہے اس کے بارے میں ہے کہ جب بھی ایک لڑکی بالغ ہو تو اس سے پہلے اس کی اجازت لی جاتی ہے کہ والدین اس سے اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ کی شادی فلاں لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ اس میں راضی ہیں؟ اس کے بعد اس کی مرضی پوچھی جاتی ہے کہ کیا آپ کو کوئی لڑکا پسند ہے. اسلام یہی کہتا ہے کہ جب بھی اگر آپ نے شادی کرنی ہو تو پہلے اس لڑکی کا راضی ہونا ضروری ہے، اس کے بعد آپ اس کی شادی کر سکتے ہیں. تو اب چونکہ ہمارے معاشرہ اور ہمارا سوشل میڈیا اتنا ایک مضبوط ہو چکا ہے، تو اب ہر لڑکی جو بالغ ہوتی ہے اس کو پہلے ہی پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ میرے رائٹ کیا ہیں، میں کن رائٹ کو استعمال کر کے کورٹ میرج کی طرف جا سکتی ہوں. تو اس لیے آج کے اس دور میں کورٹ میرج کا جو رجحان ہے وہ زیادہ اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ والدین نہیں چاہتے کہ ان کی لڑکی ان کی فیملی سے ہٹ کر شادی کرے. لیکن لڑکی چونکہ آزاد ہوتی ہے، ان کو اس طریقے سے ان کی تعلیم دی جاتی ہے، تو وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا اسلام بھی یہی رائٹ دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق آپ اپنی شادی کر سکتے ہیں. اب اس لیے والدین اور بچی کے درمیان اتنا ریلیشن نہیں بنتا ہے، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ایک لڑکی اتنا بڑا قدم اٹھاتی ہے کہ وہ کورٹ میرج کی طرف آتی ہے. اب کورٹ میرج میں آنے کے بعد جو مسائل لڑکی کو ہوتے ہیں اس کے بارے میں ولید صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کون سے مسائل ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی جب کورٹ میرج کرتی ہے اس کے بعد ان کو کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جی بھائی، جب آپ کے سامنے پچھلے دنوں ایک بڑا رپورٹڈ کیس آپ نے سوشل میڈیا پر بھی سنا ہوگا کہ دعا زہرا کیس آپ نے دیکھا ہوگا. میرے خیال میں
لاہور کی لڑکی تھی اور منڈی باؤلدین کا لڑکا تھا، اور ان کی آپس میں سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی بات چیت ہوئی، یا پھر وہ میرے خیال میں پب جی کی گیم تھی، ان کے ذریعے ان کا آپس میں کانٹیکٹ ہوا اور کانٹیکٹ کے ذریعے انہوں نے آپس میں شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد ہوا یہ کہ دونوں کے جو والدین تھے وہ اس شادی سے بالکل ناخوش تھے۔ بیہائنڈ دا سین سٹوری یہ ہے کہ اس بچی کی جو عمر تھی وہ بالکل کیا کہتے ہیں نا اس چیز میں فال ہی نہیں کرتی تھی، مطلب اس کی انڈر 15 جو مطلب اس کی جو ہے نا شادی کرنے کی عمر تھی، مطلب جو نکاح کے لیے عمر ایج ریکوائر تھی اس کے مطابق اس کی عمر بہت کم تھی۔ نکاح میں جب بھی، ولی صاحب کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ نکاح میں جب بھی بچی کا نکاح ہوتا ہے، اگر وہ انڈر ایج ہے تو اس کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہوتا ہے اسلام میں۔ جی ولی صاحب آپ نے جی، تو اس جو بچی کی عمر تھی وہ تھی 18 سال سے کم۔ دونوں پھر بعد یہ کیس چلا گیا کورٹ میں، والدین نے بھی انہوں نے کیس کیا کہ ہماری بچی ہمیں واپس کی جائے کیونکہ اس کی ایج کم تھی، اس لیے وہ نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ اوپر سے جو اس کا ہسبینڈ تھا جو اس کے ساتھ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی آزاد مرضی سے میرے ساتھ شادی کیا، اور اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ جب کوئی لڑکی بالغ ہو جائے تو وہ اپنی شادی کر سکتی ہے، اس لیے ہمارا نکاح ہوا۔ ایٹ دا اینڈ یہ بنا کہ یہ ثابت ہوا کہ اس کی جو ہے نا ایج کم تھی، اس وجہ سے وہ جو نکاح ہے نا وہ فارغ ہوا اور لڑکی اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ اور بات یہ کوئی 1 مہینہ پورے سوشل میڈیا پہ چلی، ہر بندے کو انہوں نے ٹینشن دی، ہر بندے نے اس میں وہ انٹرسٹ بھی لیا، ایٹ دا اینڈ کچھ بھی نہ ملا۔ اور جیسے ہی یہ شادی ہوتی ہیں، جو ایسی شادیاں جو کورٹ میرج کے تھرو ہوتی ہیں، ہم وکیل ہم نے جو ہے یہاں پہ دیکھا نا معاملات وہ یہی ہوتے ہیں کہ شروع میں یہ اچھے معاملات چلتے ہیں، بعد میں جب پتہ ہے دونوں اس کے اسپاؤسز کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے کبھی بھی اس بات پہ خوش نہیں ہونا۔ اگر وہ خوش ہوتے تو پھر یہ شادی کورٹ کے تھرو ہوتی کیوں؟ ویسے ہی ہو جاتی جو ارینج میرج ہوتی ویسے اس طرح ہو جاتی۔ اسی وجہ سے جب یہ اس کا ہسبینڈ اس کو اپنی وائف کو لے کے جاتا ہے گھر، انہوں نے شروع دل سے ہی اس کو ایکسیپٹ کوئی نہیں کرنا ہوتا کہ یہ ایسے ہماری بہو ہے، جو بھی اس کی مطلب بیوی ہے، انہوں نے کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، اور شروع سے ان کے معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں چلتے، اور ایٹ دا اینڈ وہ دونوں کئی مہینے بعد انہوں نے عدالت کا رجوع کرنا ہوتا ہے، پھر خلع ہو جانی ہوتی ہے ایٹ دا اینڈ۔ یہ آپ نے اکثر سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایسی شادیاں سال 1.5 سال 2 سال وہ چلتی ہیں اور ایٹ دا اینڈ اس کی خلع ہی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے شروع دن سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہوتا۔ کورٹ میرج میں زیادہ تر مسائل یہ ہوتے ہیں کہ لڑکی کے جو والدین ہیں وہ ایٹ دا اینڈ لاسٹ تک وہ لڑکی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اس کے لیے یا تو لڑکے کو ایک جابیبل ہو یا ایک بزنس مین ہو جس کے پاس اتنا ایک سرمایہ ہو کہ وہ لڑکی کو علیحدہ رکھ سکے اور اینڈ تک اس کے ساتھ محبت کرے۔ لیکن اس قسم کے حالات میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ اس کا مائنڈ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب لڑکی کو گھر لے کے جائے گا تو اس کے والدین راضی ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اور اگر والدین اس کو بچی کو گھر میں نہیں رکھتے تو پھر تب مسائل بننا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ بچے کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ لڑکی کو علیحدہ رکھ سکے، پھر اس کو دونوں میں سے، والدین میں سے اور لڑکی میں سے ایک کو چننا پڑتا ہے۔ اور ہوتا یہی ہے، موسٹلی یہی ہوا ہے کہ لڑکا اپنے والدین کو چن لیتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ میں لڑکی کو علیحدہ رکھ سکوں، تو پھر وہ ان مسائل سے بچنے کے لیے کہ آنے والے وقتوں میں وہ لڑکی کو کس طرح سے کھلائے گا، تو وہ اپنے والدین کو چوز کرتا ہے اور اپنے والدین کے پاس رہتا ہے۔ تب جا کے لڑکی کے لیے جو اپنے والدین کو گھر چھوڑ کر آئی ہوتی ہے اس لڑکے کے لیے، تو یہاں سے جب اسے ٹھوکریں لگتی ہیں تو تب جا کے اس کے لیے زندگی کا ایک اذیت ناک مرحلہ شروع ہوتا ہے، جس میں وہ موسٹلی ناکام ہوتی ہے اور وہ ایسے کاموں میں وہ چلی جاتی ہے جن کا ہمارے معاشرے میں جس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔